بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں آپ کو اس سے پہلے شارٹ کوسچنز پاکستان کا قیام، یہ ہے مطالعہ پاکستان گریڈ 9 کا تاریخ پاکستان، جو اس کا حصہ اول ہے، اس کا سبق نمبر 2 پاکستان کا قیام۔ اس کے شارٹ کوسچن میں آپ کو دے چکی ہوں، تو اب میں آپ کو اس کے لانگ 5 کوسچنز ہیں، وہ لانگ 5 جو کوسچن ہیں ان کے میں آسان لفظوں میں اور تھوڑا سا دلچسپ کر کے اس کے میں نے آپ کے لیے نوٹس تیار کیے ہیں، جو میں نے اپنی کلاس کو لکھوانے تھے ان کے لیے جو میں نے بنائے ہیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس کا پہلا کوسچن آپ اپنی بے شک بک کھولیں، اس میں دیکھیں کہ اس کا سوال نمبر 1، لکھنؤ معاہدے میں کس طرح کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے خدشات اور مطالبات کو پورا کیا گیا؟ اس کا جواب ہے لکھنؤ معاہدہ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان ایک اہم سیاسی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کا مقصد ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کرنا اور برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اس معاہدے میں دونوں جماعتوں کے خدشات اور مطالبات کو درج ذیل انداز میں واضح کیا گیا۔ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کے خدشات اور مطالبات کیا تھے۔ اس میں نمبر 1، علیحدہ مسلم نمائندگی۔ مسلم لیگ کا ایک بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی دی جائے تاکہ ان کی سیاسی اور مذہبی شناخت محفوظ رہے۔ لکھنؤ معاہدے میں اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقے کی منظوری دی گئی۔ نمبر 2، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ معاہدے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ مسلمانوں کے ثقافتی مذہبی شناخت محفوظ رہے۔ لکھنؤ معاہدے کے تحت ان سب کا تحفظ کیا جائے گا۔ نمبر 3، قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی گئی۔ اب ہم آتے ہیں کانگریس کے خدشات اور مطالبات۔ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے ہندوستان میں آئینی اصلاحات۔ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ ہندوستان میں آئینی اصلاحات متعارف کرائی جائیں تاکہ مقامی لوگوں کو حکومت میں زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ لکھنؤ معاہدے میں دونوں جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ برطانوی حکومت سے اصلاحات کا مطالبہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، ہندو مسلم اتحاد۔ کانگریس ہندوستان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے پر راضی ہوئی تاکہ دونوں جماعتیں برطانوی راج کے خلاف مشترکہ جدوجہد کر سکیں۔ معاہدے کی اہمیت۔ لکھنؤ معاہدہ مختلف وجوہات کی بنا پر اہم تھا۔ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں اور مرکزی کونسل میں 1/3 مسلمانوں کی نمائندگی کو تسلیم کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا جب کانگریس نے انہیں ایک علیحدہ قوم کے طور پر قبول کیا۔ تو اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2، لانگ قیام پاکستان کا۔ تو یہ مائنڈ میں رکھیں آپ کہ کئی دفعہ جب اس طرح زیادہ کام کرتے ہیں تو کوئی نقطہ زیر زبر یا کسی چیز کی غلطی ہو سکتی ہے یا کوئی لفظ ایسا، تو جب میں ساتھ بول رہی ہوں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لفظ ٹھیک ہیں جو میں خود بول رہی ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے، تحریک خلافت کیسے ابھری اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ جواب، پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی جو خلافت کا گڑھ تھا، اتحادی افواج سے لڑا اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خلافت عثمانیہ جو 1299 کو قائم ہوئی تھی، اسے اتحادی افواج سے خطرہ تھا۔ اس تحریک کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ تحریک خلافت ابھرنے کی وجوہات۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خدشہ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا جو خلافت کے خاتمے کا سبب بن سکتا تھا۔ نمبر 2، ترکی کے خلاف مغربی طاقتوں کی سازش۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو علاقے ترکی کے کنٹرول میں تھے انہیں ترکی سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ معاہدہ سیورے کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 3، مسلمانوں کی مذہبی وابستگی۔ خلافت کو امت مسلمہ کی یکجہتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے اسے بچانے کے لیے تحریک چلائی۔ تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے؟ اب اس میں نمبر 1 آ جاتا ہے خلافت عثمانیہ کا تحفظ۔
تحریک کا بنیادی مقصد خلافت عثمانیہ کی بقا اور اسے ختم ہونے سے بچانا تھا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی سیاسی بیداری، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے سیاسی شعور پیدا کرنا۔ برطانوی استعمار کی مخالفت، برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانا جو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، مسلمانوں کو اپنے مذہبی، سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے متحرک کرنا۔ تحریک خلافت کے نتائج، اس میں پہلا پوائنٹ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی بیداری میں اضافہ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ، مہاتما گاندھی کی قیادت میں کانگریس اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، خلافت عثمانیہ تو بحال نہ ہو سکی لیکن یہ تحریک برصغیر میں آزادی کی جدوجہد کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا اور انہیں عالمی امت مسلمہ کے تصور کے قریب تر کیا۔ سوال نمبر 3، کانگریس کی وزارتوں نے مسلمانوں کے خلاف کس حد تک کام کیا اور ان کے اقدامات کے کیا نتائج نکلے؟ جواب، کانگریس کی وزارتوں نے خاص طور پر 1937 سے لے کر 1939 کے درمیان جب کانگریس نے مختلف صوبوں میں حکومتیں بنائیں، ایسے اقدامات کے نتیجے میں برصغیر کے سیاسی ماحول پر گہرا اثر پڑا اور مسلمانوں میں احساس محرومی بڑھا۔ انہوں نے ان اقدامات کو مسلمانوں کے خلاف سمجھا۔ اب میں آپ کو ان اقدامات کا بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون کون سے تھے۔ نمبر 1، اردو زبان کے خلاف اقدامات۔ کانگریس کی حکومت نے اردو زبان کو دبانے کی کوشش کی اور ہندی زبان کو فروغ دیا۔ اردو زبان جو مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کی علامت تھی، اس کے خلاف رویے سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ نمبر 2، تعلیمی نظام میں امتیازی سلوک۔ کانگریس کی حکومت نے بعض ریاستوں میں مسلم تعلیمی اداروں کو نظر انداز کیا یا ان کی فنڈنگ کم کر دی۔ اس سے مسلمان کمیونٹی کے تعلیمی اداروں کو بہت نقصان پہنچا اور ان کی ترقی میں رکاوٹ آئی۔ نمبر 3، پارٹی کے جھنڈے لہرانا۔ 8 صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں بن گئیں اور انہوں نے سرکاری افسران کو ہدایات دیں کہ وہ عمارتوں پر کانگریس کے جھنڈے لہرائیں۔ نمبر 4، وندے ماترم ترانہ۔ کانگریس نے وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا اور ہدایات جاری کیں کہ وہ سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں دن کا آغاز اس کو پڑھ کر کریں۔ اس نغمے میں مسلمانوں کی منفی تصویر پیش کی گئی اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کی گئی۔ نمبر 5، ودیا مندر اسکیم، ایک نئی تعلیمی اسکیم تھی جو ان صوبوں میں متعارف کروائی گئی جہاں کانگریس نے اپنی وزارتیں بنائی تھیں۔ اس اسکیم کا مقصد مسلم ثقافت کو مٹانا تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو مذہب میں تبدیل کرنا تھا۔ وردہ اسکیم، اس اسکیم کا مقصد نوجوانوں اور طلباء کے ذہنوں میں ہندو ہیروز اور مذہبی رہنماؤں کے لیے احترام پیدا کرنا تھا۔ مسلمانوں پر حملے، کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں صوبوں میں مسلمانوں پر حملے ایک پریشان کن معمول بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں اور کانگریس کی غیر منصفانہ طرفداری کریں۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4، لانگ۔ قرارداد لاہور میں بنیادی اصول اور مطالبات کیا تھے؟ اس کا جواب ہے، قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور کی گئی۔ اب یہاں تھوڑا سا فیل کریں گے کہ سالانہ کے ساتھ میں نے اجلاس نہیں لکھا۔ یہ اجلاس لاہور کے منٹو پارک، جو آج کل جس کو ہم اقبال پارک کہتے ہیں، میں ہوا اور اس قرارداد نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اس کے بنیادی اصول کیا تھے؟ نمبر 1، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے جن کا مذہب، ثقافت، رسم و رواج اور طرز زندگی ہندوؤں سے مختلف ہے۔ نمبر 2، علیحدہ ریاست کا مطالبہ۔ مسلمانوں کے لیے اس خطے میں آزاد ریاست کا قیام ضروری ہے جہاں وہ اکثریت میں ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، یعنی ان کا ایک الگ اسلامی تشخص ہو جس میں ان کو مکمل طور پر مذہبی آزادی ہو، جس میں اپنے وہ مذہبی رسومات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ نمبر 3،
اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ قرارداد میں اقلیتوں کے حقوق اور آزادی کا مکمل تحفظ یقینی بنانے کی بات کی گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی اہمیت کی طرف کہ اس کی اہمیت کیا تھی یا اس کا کیا فائدہ ہوا۔ یہ قرارداد بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی اور قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ یعنی اس قرارداد کے بعد مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں ایک ملک حاصل کرنا ہے، اور پھر ہر طرف ایک ہی لہر تھی، ایک نعرہ تھا کہ ہمیں پاکستان کو حاصل کرنا ہے اور ہم لے کے رہیں گے۔ یہ قرارداد اس بات کے اعتراف تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست ان کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اس قرارداد سے مسلمان کافی خوش تھے، کیونکہ قرارداد لاہور نے انہیں ان کی منزل دکھا دی۔ قائد اعظم کی مہربان قیادت میں انہوں نے اپنی توانائیاں آزادی کے اصول کے لیے وقف کر دی۔ کوسچن نمبر 5، قیام پاکستان، اس کا جو ایکسرسائز کا لانگ کوسچن ہے یہ ہے نمبر 5۔ جون 1947 کے منصوبے کی وہ کون سی دفعات تھی جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی راہ ہموار کی؟ اس کا جواب ہے جون 1947 کا منصوبہ، جو جون پلان یا ماؤنٹ بیٹن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے، ہندوستان کی تقسیم کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس منصوبے کو آخری وزرائے لارڈ بیٹن نے 3 جون 1947 کو پیش کیا۔ مندرجہ ذیل چند اہم دفعات ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی راہ ہموار کی۔ نمبر 1، ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ۔ اس منصوبے میں تسلیم کیا گیا کہ ہندوستان کے کچھ علاقے، خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقے، ایک علیحدہ ملک بنائیں گے جو بعد میں پاکستان کے نام سے وجود میں آیا۔ نمبر 2، نئے ممالک کا قیام۔ بھارت اور پاکستان کے نام سے 2 علیحدہ خود مختار ریاستوں کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2 حصوں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 3، سرحدوں کا تعین۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئی سرحدوں کے تعین کے لیے ایک حد بندی کمیشن قائم کیا گیا۔ نمبر 4، طاقت کی منتقلی۔ برطانیہ نے اعلان کیا کہ اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی اور طاقت کی منتقلی عمل میں لائی جائے گی۔ نمبر 5، سندھ اسمبلی کو فیصلے کا اختیار۔ سندھ اسمبلی کو فیصلے کا اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتی ہے یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ نمبر 6، NWFP یعنی خیبر پختونخوا کا ریفرنڈم۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، میں ایک ریفرنڈم کا انعقاد ہوا کہ یہ یقین کیا جا سکے کہ صوبہ ہندوستان کے کس حصہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ نمبر 7، پنجاب اور بنگال کا فیصلہ۔ پنجاب اور بنگال کی قانون ساز اسمبلیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گی۔ 8، صوبہ آسام میں ریفرنڈم۔ ایک ریفرنڈم صوبہ آسام میں کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے کی خواہش کا تعین کیا جا سکے۔ نمبر 9، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہندوستان اور پاکستان میں عبوری آئین کے طور پر لاگو کیا جائے گا۔ نمبر 10، ریاستیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گی۔ تو بچوں، میں نے یہ آپ کو اس کی ایکسرسائز جو تھی کہ ہمیں پاکستان کی، اس کے شارٹ کوسچنز بھی پہلے دے دیے، اس کے بعد میں نے لانگ بھی دے دیے۔ اب میں اپنے اگلے چیپٹر تک، اس کے نوٹس تک آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔